خضر لانگ ٹرم میں اس فیصلے کو اور پھر سرفراز احمد کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے فیوچر ابھی اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی سیریز تو ہے، لیکن جو دیگر مسائل تھے، ہم پی ایس ایل کی بات کریں یا اس سے پہلے بھی پلیئرز کو مسائل تھے، وہ بھی اب سالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہی کشمکش تھی کہ مسلسل پلیئرز محنت کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، ورلڈ کپ پلیئر جو ورلڈ کپ بھی ہم نے دیکھا کہ کیا سچویشن رہی ہے، وہی پلیئر جو پی ایس ایل میں تھے، کیا ان لوگوں کی پرفارمنس بہتر ہونے کے بعد اب ٹیم میں وہی پرفارمنس دے سکیں گے؟ لیکن یہ ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات کر رہی ہیں آپ، اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا سیٹ کرنا پڑے گا کہ آیا کتنے پلیئرز کو نیشنل ڈیوٹی کے لیے ریڈی رکھنا ہے. کہ دیکھیں مین ٹارگٹ یہ ہے کہ اب ہمارا ورلڈ کپ ہے، او ڈی آئی ورلڈ کپ، اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور سیکنڈ ہمارا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ. یہ دو مین جو ٹارگٹس ہیں پوری دنیا میں، اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو کیری کیا جا رہا ہے، چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. ویری انفارچونیٹ کہ پہلے ہوتا تھا کہ پورے کیلنڈر ایئر بنتا تھا، پورا کیلنڈر بنتا تھا ڈومیسٹک کرکٹ کا. ہر اسپورٹس رپورٹر کو، ہر پلیئر کو، کرکٹ سے وابستہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ قائد اعظم ٹرافی کب ہونی ہے، نیشنل T20 کب ہونی ہے، گریڈ 2 کے میچز کب ہونے ہیں، اور کلب کرکٹ کب ہونی ہے، ڈپارٹمنٹل کرکٹ کب ہونی ہے، مختلف ریجن کے ٹرائلز کب ہونے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک کیلنڈر کے تھرو پورے سال کا ایک کیلنڈر بن جاتا تھا. اس کے اکارڈنگلی کس شہر میں کس جگہ پہ موسم کے اکارڈنگ ٹو ویدر سچویشن ساری چیزوں کو مینج کر کے یہ بنائی جاتی تھی. پچھلے چند سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پورے ایئر کا جو کیلنڈر ایئر ہے یہ بننا ختم ہو گیا ہے، اور کسی بھی ایونٹ کا اعلان جسٹ فار 10 سے 15 دن پہلے ایک کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی تو 6-7 دن پہلے کیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا کتنا بڑا مذاق ہوا ہے. نیشنل T20 پاکستان کرکٹ ڈومیسٹک کرکٹ کا T20 فارمیٹ کا سب سے بڑا ایک ٹورنامنٹ ہے، آپ نے وہ رمضان میں رکھ دیا. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رمضان میں ٹورنامنٹ رکھنے کا جو ایک بہت بڑا لاس یہ ہوا کہ جو کراچی کی رمضان کرکٹ ہے جس میں پورے پاکستان سے مختلف پلیئرز کراچی کا رخ کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو نیو ٹیلنٹ ہے وہ ایڈ ہوتا ہے، اور کراچی کے 8 سے 10 میدانوں میں ریگولر بیسس پر کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. صبح الگ ہو رہا ہوتا ہے، دوپہر میں الگ ہو رہا ہوتا ہے، شام میں الگ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ پورا کا پورا ایک جو ہے نا رمضان کا کیلنڈر کراچی کرکٹ کا ختم ہو گیا، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جتنے بھی کرکٹر تھے ایفیلیٹڈ مختلف ٹیموں میں، وہ تو پشاور میں کھیل رہے تھے. اچھا آپ نے پورا ٹورنامنٹ کروا دیا، بٹ ویری انفارچونیٹ کہ اس کا فائنل آپ نے کروایا ہی نہیں ہے. فائنل کب ہوگا پتہ نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے سسٹم کے کھوکھلے پن کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. دوسری بات رہی جس طرح ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ چیزیں بہتر کس طرح سے ہوں گی. دیکھیں ہمیں ہر چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا مستقبل کیا ہے. وزیر اعظم نے اعلان کر دیا، مگر کچھ سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے. اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا بند ہونا بہت بڑا غلط فیصلہ تھا، جس طرح سے ایک دم سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کر دی گئی تھی. مگر جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک اچھا اور ایک مؤثر نظام ایٹ لیسٹ ایک اسٹرکچر کھڑا ہو گیا تھا. گریڈ 2 سے تک جو ہے نچلی سطح تک ریجن تک جو ہے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ دیے جا رہے تھے، ایک پیسہ جنریٹ ہو گیا تھا، ایک سسٹم بن گیا تھا. ایک دم سے آپ نے گرا دیا. آپ پہلے ڈپارٹمنٹ کو ایگری کرتے، ڈپارٹمنٹ کو راضی کرتے، پھر جب آپ کا پورا میکینزم تیار ہو جاتا تو آپ ڈپارٹمنٹ کو بحال کرتے. آپ نے نعرہ لگایا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہم دوبارہ بحال کر رہے ہیں، ابھی تک بحال نہیں ہوئی ہے. پھر آپ نے جس طرح بات کی تھی ابھی فٹنس کی کہ چیزیں بہتر ہوں گی. دیکھیں سرفراز احمد جب کامیابیاں انہوں نے پکڑی ہیں تو ان کی جو ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے وہ تھے اس وقت مکی آرتھر. تو مکی آرتھر اور سرفراز احمد کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ تھی، اور مکی کا ایک رول تھا، وہ بڑے کلیئر تھے، وہ سلیکشن میں بہت کلیئر تھے. وہ ان کو بہت سے لوگ غلط بھی کہتے ہیں، بٹ وہ کہتے تھے میری کرکٹ میں 28 سے اوپر کے لڑکے کی جگہ نہیں ہے، 30 سے اوپر کے لڑکے کی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے. پھر دوسری بات مکی آرتھر کے ٹائم میں اور اب کے ٹائم میں کیا ایسا واضح فرق ہے جو نظر آتا ہے؟